بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹرل میننگ آف سپرویژن کا مطلب ہے کہ سپیریئر نالج اینڈ پاور، جس کے پاس سپیریئر نالج اور پاور ہوگی وہی سپرویژن کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ اٹ سمپلی مینس اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن ڈکٹیٹرشپ، جس کو آمریت بھی اردو میں بولا جاتا ہے اتھارٹیٹیو میں، جس میں اتھارٹی ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن میوچل شیئرنگ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے پیپر میں کہ جو ڈیموکریٹک ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمہوری روایات کے مطابق جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے، تمام لوگوں کی رائے کی برابر حیثیت ہوتی ہے، تو یہاں پر میوچل شیئرنگ ہوگی اس ایڈمنسٹریشن میں جو ڈیموکریٹک ہوگی۔ لیسز فیئر ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن نان انٹرفیئرنس، اس میں اس کا جو مین موٹیو ہوتا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہ کہیں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ تو ایڈمنسٹریٹر کسی کو کچھ کہتا ہے اور نہ ہی جو ماتحت ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کو کچھ بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فنکشنز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، انسٹرکشنل اینڈ نان انسٹرکشنل ٹاسک، یہ ایڈمنسٹریشن کے مقصد ہیں کہ انسٹرکشنل اس میں ٹاسک ہوں گے اور نان انسٹرکشنل بھی شامل ہوں گے۔ اسکول پالیسی شوڈ بی ڈٹرمنڈ بائی سٹیزن اینڈ ٹیچر، اسکول کی جو پالیسی ہے وہ دو اشخاص ڈٹرمن کریں گے، ان کا تعین کریں گے، جس میں شہری شامل ہیں اور اساتذہ۔ بیسک پرپز آف سپرویژن از دا اسٹوڈنٹ افیکٹو لرننگ، سپرویژن کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ مؤثر انداز میں سیکھ سکیں، لرن کر سکیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کین ناٹ کریٹ اور ابالش دا پوسٹ، کسی بھی پوسٹ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہ تو کریٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے ختم کر سکتی ہے۔ رولز آف پروکیورمنٹ آف گڈز ورکس اینڈ سروسز، پیپرا رولز، پروکیورمنٹ کہتے ہیں کسی چیز کی خریداری کرنے کو، تو خریداری کرنے کے لیے پیپرا کے رولز گورنمنٹ میں موجود ہیں، اس کی ویب سائٹ بھی الگ سے ہے، وہاں پر اس کے پورے رولز اینڈ ریگولیشن درج ہیں کہ آپ کس طرح سے کتنی لیول تک، کتنے لاکھ تک آپ کو جو اشتہار دینا ہوگا، کتنے لاکھ تک آپ کو بیٹ کرنا ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل جو بتاتا ہے وہ پیپرا رولز ہیں۔ پیپرا رولز were introduced first in 2002. Rules improve transparency, accountability of public purchase، تو پیپرا رولز ہیں، اس کی بدولت ہی ٹرانسپیرنسی کو اور اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کو ممکن بنایا گیا۔ رولز میڈ پرچیز آف پبلک گڈس ٹرانسپیرنٹ، پیپرا رولز اس کا بھی جواب ہے۔ اس کے بعد ہے موسٹ امپارٹنٹ 112، اسپارک پلگ آف دا اسکول از، اسکول کا جو اسپارک پلگ ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ٹائم ٹیبل کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2015 کے پیپر میں، پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں آ چکا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ اسپارک پلگ آف دا اسکول از ٹائم ٹیبل۔ اس کے بعد ہے میرر آف اسکول از آلسو ٹائم ٹیبل۔ نیکسٹ ہے ٹائم ٹیبل آف اے اسکول ڈیپینڈز آن، ٹائم ٹیبل کا جو انحصار ہے وہ کس بات پر ہوتا ہے؟ اسکول ورکنگ آورس پر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے کے گھنٹے کتنے ہیں، پھر آپ ان کو ڈیوائڈ کر کے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ سکسیزفل اینڈ سسٹمیٹک اسکول ورکنگ ڈیپینڈز آن سوٹیبل ٹائم ٹیبل، اسکول کی ورکنگ کا جو دار و مدار ہے، کامیاب ورکنگ کا دار و مدار وہ ایک مناسب یا اچھے یا پراپر ٹائم ٹیبل پر ہے۔ جاب اسپیسیفیکیشن مینز جاب ڈسکرپشن، یہ بھی آ چکی ہے اسٹیٹمنٹ۔ ادر نیم آف کمپلسری ریٹائرمنٹ، لے آؤٹ آف امپلائی، کمپلسری ریٹائرمنٹ وہ ہوتی ہے جو کسی سزا کے طور پر کسی کو زبردستی یا جبری جسے ریٹائرمنٹ بولا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام لے آؤٹ آف امپلائی ہے۔ نیکسٹ ہے فرسٹ اسٹیپ آف ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ پلاننگ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ میں پوسٹ کارب یوز ہوتا ہے ایک ایکرونیم، تو پوسٹ کارب میں پہلا جو پی ہے اٹ اسٹینڈس فار ایڈمنسٹریشن، پلاننگ۔ ایفیشینٹلی گیٹنگ ورک ڈن تھرو پیپل، لوگوں سے مؤثر انداز میں کام کروانے کو ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ دے کر ڈفرینٹ آپشنس دے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے چیئر پرسن آف اسکول مینجمنٹ کونسل، اسکول مینجمنٹ جو کمیٹی ہوتی ہے، کونسل ہوتی ہے، اس کا چیئرمین ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے یا ہیڈ ماسٹر۔ اسپیس ریکوائرڈ کلاس روم ان ایلیمنٹری اسکول، ایلیمنٹری یا مڈل اسکول میں، مڈل اور پرائمری اسکول میں جو کلاس روم کی جگہ چاہیے ہے وہ ہے 0.60 اسکوائر میٹر۔ اسپیس ریکوائرڈ کلاس روم ان سیکنڈری اسکول، اس میں ایک یا 1 اسکوائر میٹر ہے۔ اس کے بعد لیسٹ ڈسٹینس فار وچ ٹی اے کین بی اویلڈ،
ٹریولنگ الاؤنس ہوتا ہے جو آفیشلس کو دیا جاتا ہے، تو اس کی کم از کم جو ڈسٹینس ہے، اس کا جو فاصلہ ہے وہ 16 کلومیٹر ہے۔ فنڈز آر ریسیوڈ فرام، فنڈز جو ہے ایف ٹی ایف فنڈ وہ اسٹوڈنٹ سے ریسیو کیا جاتا ہے۔ ٹیچر بلانگس ٹو ڈپارٹمنٹ ووکیشن ڈپارٹمنٹ، ووکیشن اور نان ووکیشن ڈپارٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کو گرمیوں کی چھٹیاں یا کوئی بھی چھٹیاں، گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں جس ڈپارٹمنٹ کو، جن امپلائی کو ملتی ہیں، انہیں ہوتی ہیں، وہ ووکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ووکیشن چھٹیوں کو بولتے ہیں۔ اور جن کو نہیں ہوتی، جس میں ہیڈ ٹیچر شامل ہوتا ہے، کلرک شامل ہوتا ہے، کلاس 4 شامل ہوتا ہے، تو یہ نان ووکیشن ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اسٹاک اینولی چیکڈ اینڈ فزیکلی ویریفائڈ 13 جون کو، یعنی آخری دن مالی سال کے چیک کیا جاتا ہے۔ آن ابسینٹ وداؤٹ لیو بوائے نیم شیل بی اسٹرک آف 6 کنزیکٹیو ڈیز، اگر 6 دن مسلسل بچہ اسکول نہیں آتا تو اس کا نام اسٹرک آف کرنے کے لیے آپ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ آن ابسینٹ وداؤٹ لیو گرل نیم شیل بی اسٹرک آف آفٹر 10 کنزیکٹیو ڈیز، 10 مسلسل اگر چھٹیاں لڑکی کرے گی، گرل کرے گی۔ یاد رکھیے گا کہ بوائز کے لیے 6 ہیں اور گرلز کے لیے 10 ہیں۔ An element of fear and anxiety is found in inspection. انسپیکشن جو ہوتی ہے، گائیڈنس اور انسپیکشن میں یہی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو انسپیکشن میں خوف اور انگزائٹی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اسکول ایڈمنسٹریشن کین بی بیسٹ ججڈ تھرو اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اسکول کی ایڈمنسٹریشن کیسی جا رہی ہے اس کا بہترین جو کرائٹیریا ہے وہ آپ کے طلباء کی پرفارمنس یا کارکردگی ہے۔ چینج ایجنٹ ان دا ورلڈ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دنیا میں چینج ایجنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو سمجھا جاتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ریزسٹنٹ ان چینج بھی ٹیچر کو ہی سمجھا جاتا ہے، کہ استاد دنیا میں سب سے بڑا چینج ایجنٹ ہے، تبدیلی لانے والا ہے، اور اس تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے۔ دونوں کا جواب ٹیچر ہوگا۔ ڈیولوشن آف پاور ہیز گیون ایجوکیشن رسپانسبلٹی، جب یہ ڈی سینٹرلائز کیا گیا، پاورز کو، اختیارات کو نچلی لیول تک لایا گیا، تو ایجوکیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دی گئی۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ از رسپانسبل فار ایجوکیشن سنس 2001، 2001 سے وہ ذمہ دار ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ از رسپانسبل فار ایجوکیشن اپ ٹو کالج لیول، کالج لیول تک ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول مینیجز دا کلاسز آف ایف اے اینڈ ایف ایس سی، انٹر تک کلاسز ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوتی ہیں۔ اسکول مینجمنٹ کونسل از این ایگزامپل آف ڈی سینٹرلائزیشن، ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے اختیارات کو نچلی لیول تک لے کر جانا، اور اگر اختیارات ایک ہی ادارے، ایک ہی خاندان، ایک ہی بندے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو سونپ دیے جائے تو وہ سینٹرلائزیشن ہوتی ہے، جبکہ ان اختیارات کو تفویض کر دیا جائے آگے تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے۔ اسٹاف ڈیولپمنٹ مینز اسٹاف کی ٹریننگ ہے، اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ آف اسٹاف مینز اسٹاف ٹریننگ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈی ای اے ہے، ڈی ای اے از بینگ اسٹیبلشڈ انڈر ڈیولوشن پلان 2001، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 2001 سے یہ ہوا ہے۔ کلاس 4 سروینٹس ہائرڈ بائی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ود پولیٹیشنس کوٹا، کلاس 4 کو ڈی ای اے میں جو سیاسیوں کا کوٹا ہوتا ہے اس کے تھرو بھرتی کیا جاتا ہے۔ ٹیچرز آر ریکروٹیڈ بائی دا district government. Free textbooks are provided to students up to class metric. Books are provided by the government, provincial government یہ دیتی ہے۔ Creating greatest output by minimum amount of input is efficiency، یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ کم سے کم ان پٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لانا ایفیشنسی کہلاتی ہے۔ پروڈیوس ڈیزائرڈ ریزلٹ ود منیمم ٹائم ویسٹیج اینڈ اسکل آلسو ایفیشنسی۔ ڈگری ٹو وچ آبجیکٹیوز آر اچیوڈ، اس کو بھی افیکٹونیس بولتے ہیں۔ کیپیبلٹی آف اچیونگ ڈیزائرڈ ریزلٹ، افیکٹونیس۔ سپورٹ ینگ ان فزیکل، مینٹل اینڈ اسپرچل ڈیولپمنٹ، اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے۔ اور چالان فارم یوز فار ریکوری آف پیمنٹ، 32A ہے یا 32A جو گورنمنٹ کی ریکوری ہے اس کے لیے جو ہوتا ہے، جس میں آپ نے ایڈوانس تنخواہ اگر آپ کی غلط آ گئی اس کو آپ نے سبمٹ کروانا ہے، یا پھر آپ نے چھٹیاں لینی اور اس صورت میں آپ کو آپ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ سبمٹ کروانا پڑتا ہے، کنوینس الاؤنس، تو وہ بھی اسی میں جمع ہوگا۔ انکم ٹیکس ڈیڈکٹیڈ فرام گورنمنٹ سروینٹ پے اف اٹ ایکسیڈ 4 لاکھ اینولی، اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آن ٹرانسفر لاسٹ
पेमेंट सर्टिफिकेट LPC इशूड बाय अकाउंट ऑफिसर, ये LPC इशू करता है। फॉर्म यूज टू स्टार्ट आर स्टॉप पे एंड अलाउंसेस, उसको चेंज फॉर्म बोला जाता है जिसमें आप अपनी तनख्वाह रुकवा या चालू करवा सकते हैं। प्रीवियस पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू सर्वेंट्स, एरियर्स इसको बोला जाता है। DDO अकाउंट ऑफ स्कूल इज ओपनड इन द बैंक, amount deposited in DDO account is distributed by check or by cash. Next, who manages cash flow into or out of government treasury? Finance department. Payment made to government treasury, additional pay etc. Receipt figure कहलाती है, और receipt figure payment is made through NBP, National Bank of Pakistan. Thank you. Allah Hafiz. जी, इसके बाद है डिटेल ऑफ वेकेंट एंड ऑक्यूपाइड पोस्ट कॉल्ड वैकेंसी पोजीशन। डिटेल ऑफ स्टाफ वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, एक इदारे में काम करने वाले स्टाफ को स्टाफ स्टेटमेंट उसकी जब डिटेल देंगे। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाज इशूड इन 2004। पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट इज़ टू अचीव, कॉन्ट्रैक्ट पर जो भर्ती है उसका मकसद था गुड गवर्नेंस को अचीव करना। पीरियड ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इज़ 3 to 5 years, जिसको प्रोबेशन पीरियड भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रेगुलेशन कमेटी स्टैंड फॉर CARC, हु डिसाइड्स दैट अ पोस्ट बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर। जो CARC जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रेगुलेशन कमेटी है वो ये फैसला करती है। CARC बिलोंग्स टू रेगुलेशन विंग। कोटा फॉर डिसेबल्ड इन रिक्रूटमेंट, भर्ती में डिसेबल्ड का जो कोटा है वो 3% होता है। इसके बाद कोटा फॉर वेमेन इन रिक्रूटमेंट, ख़वातीन का भर्ती में जो कोटा है मुकर्रर वो 5% है। कोटा फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्वेंट्स BS 1 to 5 इन रिक्रूटमेंट 20% है। यूजुअली रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट BS 16 एंड अबव मेड थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट SSB इज़ गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को SSB दिया जाता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, और जो ही वो कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट होता है तो ये ख़त्म कर दिया जाता है। और ये रेट ऑफ SSB जो है 30% होता है। SSB इज़ गिवन इन ल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन की बजाय ये दिया जाता है उनको, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट वालों को पेंशन नहीं दी जाती तो उसके बदले में उन्हें 30% SSB दिया जाता है। लेसन प्लान्स आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस, ये भी पेपर में आ चुका है। टीचर डायरीज आर रिटन बाय टीचर्स डेली बेसिस। स्टूडेंट डायरीज आर मेनली यूज्ड फॉर होमवर्क। सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स इज़ प्रोवाइडेड इन स्कूल फॉर पीरियड, होल ईयर के लिए सिलेबस होता है। इनिशियल अपॉइंटमेंट पीरियड टू चेक सर्वेंट परफॉर्मेंस को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन स्टार्टेड इन पंजाब इन स्कूल्स 2009। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स वर इशूड इन 2006। रिपोर्ट इशू टू ऑफ ऑन ज्वाइनिंग ऑफ गस्टेड ऑफिसर, चार्ज अजम्पशन रिपोर्ट उसको बोला जाता है। रिपोर्ट ऑन रिलीविंग चार्ज बाय गस्टेड ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर जब कोई चार्ज छोड़ता है तो उसको चार्ज रिलिंक्विश रिपोर्ट कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन शिफ्टेड फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th 2010। 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी एजुकेशन की वो सूबों को तफवीज़ की गई।